فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں مسٹر محمد علی جناح کی کیا رائے تھی، کیا نظریہ تھا، کیا ان کے اقوال ہمیں ملتے ہیں؟ وہ کہتے سنو، فلسطین میں اسرائیل کی انٹری، فرمایا کسی قیمت پر، کسی صورت میں اسرائیل کی فلسطین کی سرزمین پر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بڑے دانش والا اپنے آپ کو کہلانے والے کہتے ہیں کیا ہوا، کچھ ٹکڑے کا ہی تو سوال ہے، وہ ٹکڑا دے دیا جائے، کیا ہوا، فلسطینیوں کو یہاں سے اٹھایا جائے، اس ملک کے بارڈر مصر کے ساتھ اس کو کر، کیا ہوا، یہ تمہارے نزدیک کیا ہوا ہوگا۔ لیکن مسٹر محمد علی جناح کا جو نظریہ ہے، جو سوچ اور فکر ہے، ان کا جو کہنا ہے وہ درست اور صحیح کہنا ہے کہ فلسطین کی سرزمین کے اوپر اسرائیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی تو تحریک لبیک پاکستان کہتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسرائیل کی کوئی گنجائش۔ اب آئے دن آپ بیان سنتے ہیں نا، اس کا وزیر اعظم کبھی بیان دیتا ہے، کبھی امریکہ سے بیان آتا ہے، کبھی کہیں اور سے آتا ہے کہ بس صبح تک پورے فلسطین کے اوپر ہم قابض ہو جائیں گے اور اس کا ہم اعلان کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، آپ بات کرو فلسطین کے حق میں یا نہ کرو، اہل فلسطین بیت المقدس کی حفاظت والے کھڑے ہیں اور حضور کے اس فرمان کے مطابق یہ صبح قیامت تک کھڑے ہیں۔ حضور کے اس فرمان کی روشنی میں غالب کل بھی مسلمان تھا، غالب آج بھی مسلمان ہے اور ماں بعد بھی غالب مسلمان ہی رہے گا۔ یہود و نصارہ کل بھی ذلیل ہوئے، کل بھی رسوا ہوئے، آج بھی ذلیل ہیں اور کل بھی ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر ہے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان حق ہے۔ آپ نہ اٹھو، آپ ایک نعرہ نہ مسجد میں بیٹھ کر لگا سکے نہ لگاؤ، آپ ایک احتجاج فلسطین کے حق میں نہ کر سکے نہ کرو، آپ اپنی زبان کو بھی نہ کھول سکے نہ کھولو، یہ تو عام عوام کی بات ہے، مگر جن کے ہاتھوں میں طاقتیں ہیں، تم اگر اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ان کو نہ للکار سکے نہ للکارو، تمہارے وہ محتاج نہیں ہیں، فلسطینی تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ وہ مہینے گزر گئے مگر وہ بچے بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے۔ بولو بولو کہ امام صاحب آج کچھ جذباتی بات کر رہے ہیں، کیا یہ جذباتی؟ ہاں، یہ ہمارا ایمانی جذبہ ہے، ہم ایمانی جذبات سے سرشار ہو کر اپنے نبی کے فرمان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر ہم بات کر رہے ہیں، تو ایمانی حرارت تو آئے گی، یہ جذبات نہیں، یہ ایک ایمانی حرارت ہے، یہ ایک حق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کریں، اور ایسا قتال ہوگا، ایسی جنگ ہوگی، ایسی خون ریزی ہوگی کہ یہودی مسلمانوں کے آگے لگ کر دوڑیں گے، فقط دوڑیں گے نہیں، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا یہودی چھپیں گے۔ ارے کہاں؟ اب راوی کو یہاں شک ہوا کہ یا وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے یا وہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے۔ اگر پتھروں کے پیچھے یہودی چھپ جائے مسلمان سے ڈر کر، یہودی چھپ جائے درخت کے پیچھے مسلمان سے ڈر کر، کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں 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 بچے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت یہ درخت، یہ پتھر بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان، اے مجاہد اسلام، یہ تیرا دشمن یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو وہیں قتل کیا جائے گا۔ ہاں بھائی، لبیک، لگاؤ نعرہ لبیک کا۔ ہاں ہاں، یہ اسی نعرے سے ڈرتے ہیں، یہ ایک ایٹم بم ہی بن کر ان پر گرتا ہے۔ لبیک، تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟